آج کل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے بعد امریکہ اور یورپ کو اپنا فکری رہبر ماننے والے ہم جنس پرست بھی اپنے برابری کے حقوق لینے کے لیے میدان میں اترنے کو بےتاب ہیں۔ مغرب میں انسان نے اپنی آزادی کی جنگ تو جیت لی ہے۔ نہ صرف مرد اور عورت شادی کیے بغیر وہاں اکٹھے رہ سکتے ہیں، بلکہ اب تو ہم جنس پرست بھی وہاں برے نہیں مانے جاتے اور انہیں برا کہنے والے انتہا پسند سمجھے جاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو بار بار یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کن چیزوں میں نشانیاں ہیں؟ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، بارش اور قحط میں، بلکہ آسمان کو چھوتی ہوئی عمارت پہ کھڑے آخری زمانے کے انتہائی ترقی یافتہ انسان کو خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا تھا، جس کے بعد بننے والی اس زمین پر انسان تو دور جانداروں کو بھی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ایک مناسب مقدار رکھ دی گئی تھی۔ انسانوں کے لیے جگہ جگہ زمین کے نیچے پانی، اناج، کوئلہ، سونا، تیل، چاندی اور لوہا موجود ہے۔ آج بہت سے نام نہاد فلاسفر اور دانشور یہ کہتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مکمل حقوق نہیں دیے اور ہم جنس پرستی کسی صورت غلط نہیں ہے، تو وہ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ جس خدا نے ان چیزوں کے حوالے سے قوانین بنائے ہیں وہ اسی بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ جب اس نے آپ کے اندر کائناتوں کی وسعت والا حیرت انگیز دماغ رکھا، اس نے آپ کو اس زمانے میں پیدا کیا جہاں فلکیات کا علم اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ آپ دوسری زمینوں کا اپنی زمین سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے جسم میں استعمال ہونے والے عناصر کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جب آپ زمین کے نیچے موجود ذخائر کے بارے میں جان سکتے ہیں، جب آپ جانوروں کے دماغ کا اپنے دماغ کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ میں اتنی عقل بھی باقی نہیں ہے کہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا انجام ہی سوچ لیں؟ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے تو آج کے انسان کے پاس بہت سے ذرائع اور راستے موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یورپ اور امریکہ میں خواتین اور ہم جنس پرستوں کو مکمل آزادی دینے کے کتنے بھیانک نتائج سامنے آ چکے ہیں؟ امت محمدیہ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے گزرے ان کے لیے تو پیمانہ اور بھی سخت تھا۔ ہمیں تو خدا نے بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم خدا کی طرف نہیں پلٹتے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہماری خواہشات ہماری عقلوں پہ حاوی ہو چکی ہیں، ہماری توانائیاں صرف زندگی سے محفوظ ہونے میں خرچ ہو رہی ہیں، ورنہ جو تعصبات سے اوپر اٹھ کر ذرا سا غور کرے گا وہ خدا تک ضرور پہنچ جائے گا۔ جانداروں کا دو جنسوں میں پیدا ہونا، صنف مخالف سے محبت اور دونوں جنسوں کا مل کر اولاد پیدا کرنا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ خدا نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کتنے خوبصورت راستے بتائے ہیں، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے ان راستوں سے انسان رخ موڑ لے تو شاید وہ اپنی آزادی کی جنگ تو جیت جائے، مگر اسی جیت کا ہی پھر یہ شاخسانہ ہوگا کہ آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے باپ کا نام تک معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے جوڑوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جنہوں نے شادی کی، بچے پیدا کیے اور پھر ساری زندگی ان کے ساتھ ہی بسر کی ہو۔ یہ انسانی آزادی کی وہ سزا ہے جو اسے اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کے باعث ملی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کی آزادی کی جنگ کبھی جیتی جا سکتی ہے، وہ اپنی یہ خام خیالی دور کر لیں، کیونکہ اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست کو کبھی بھی کفار کے ایجنٹوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا۔